میری جنگ ہوگی، اب امام حسین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے، اس لیے اللہ تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہیں برباد کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ امام علی مقام کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں کے محلے میں جتنی نشے کی چیزیں بکتی ہے کیا اوروں کے محلے میں بکتی ہے؟ جتنا نشہ مسلمانوں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے کیا اوروں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس قدر نشے میں ڈوبنے والی قوم 15ویں صدی کے اندر اگر کوئی ہے وہ قوم مسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ 16 سال کے 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں باضابطہ طور پر نشے کی طرف جا رہے ہیں، کالج چھوڑ کر، یونیورسٹی چھوڑ کر، تعلیم چھوڑ کر نشے کی طرف۔ کس مسلمان کو نہیں پتا اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نشہ کیا اس نے محمد پر نازل ہونے والی کتاب کا گویا کہ انکار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اٹھا کر حدیث رسول دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، نشہ کرنے والے، کاش میری یہ آواز، یہ میری گنہگار آواز، یہ میری بے اثر آواز، کاش اللہ اس میں اثر پیدا کر کے کسی نشہ کرنے والے جوان تک پہنچا دے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اٹھ کر کے آئے گا تو اس کا چہرہ سور کی طرح، خنزیر کی طرح ہوگا، اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اپنی منہ سے الٹی کر رہا ہوگا تو وہ الٹی پاخانے کی الٹی ہوگی، یعنی اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ منہ سور کا، توجہ کریں، منہ سور کا، خنزیر کا، آنکھوں سے خون اور منہ سے پاخانہ، اور پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ آلات اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور آس پاس فرشتے ہوں گے جو اس پر لعنت کر رہے ہوں گے، اس پہ لعنت برسا رہے ہوں گے۔ اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ اکبر نشہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں کوئی بات اپنی طبیعت سے کہنے کا عادی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فقی لکھتے ہیں جب اس ذلت کے ساتھ نشہ کرنے والا میدان قیامت میں آئے گا تو لوگ کہیں گے تو کون ہے، اتنی ذلت کے ساتھ تو آ رہا ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا بتا تو کون ہے؟ فرشتے کہیں گے لوگوں یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، یہ دنیا میں شراب پیتا تھا، یہ دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا، اب آپ مجھے بتائیں کتنی ذلت ہے نشہ کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یزید نشہ کرتا تھا، امام علی مقام نشے کے خلاف تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں حسینیت نشہ کرنے کا نام ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، نشہ کرنے کا نام حسینیت ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام حسینیت ہے؟ اب اگر کوئی نشہ کر رہا ہے تو چاہے اس کا نام غلام حسین ہو، چاہے اس کا نام غلام علی ہو، چاہے اس کا نام عباس ہو، اگر وہ نشہ کر رہا ہے تو غلام حسین نام ہونے کے باوجود وہ حسین کا غلام نہیں، وہ یزید کا غلام ہے، کیونکہ وہ یزید کا کردار زندہ کر رہا ہے۔ نکلو سنیوں، میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، یزیدی کردار سے باہر نکلو۔ دوسری بات بہت لمبی نہیں کرنے والا، گرمی کا موسم ہے، آپ لوگ بہت گرمی میں بیٹھے اس کا مجھے خیال ہے، لیکن دوسری بات، ایک دو بات اور کروں گا، بات ختم کروں گا۔ دوسری بات، یزید علل اعلان نمازوں کو ترک کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے سفر حج میں بھی نماز چھوڑی، مدینہ منورہ آ کے بھی اس نے نماز میں غفلت کی۔ امام کے سامنے اس کا یہ کردار موجود تھا، یہ کیریکٹر موجود تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ اس پر ہنستے ہیں، ہم لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے میں ہی ڈوبے ہوئے، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے کی بات کریں، دنیا کہاں پہنچ گئی؟ یہ ابھی تک نماز روزے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کہیں بھی پہنچے، ہماری نماز
توجہ کرنا، ہماری نماز ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے چاند پر جانے والے جہاں کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز میں سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو گویا کہ سجدہ کرنے والا ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے قدم ہمارے قدم کی طرح نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بندے جب تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ جیسے وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، ویسے قدم بھی بیان کیے گئے، لیکن ہمارے قدموں کی طرح یہ قدم نہیں ہے جس میں انگلیاں ہیں، ناخن، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر کہ تیرا سر اس کے قدموں میں ہوتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے، اور وہ تیرے سامنے ہوتا ہے اور تو اس کے سامنے ہوتا ہے، جو جسم جسمانیات سے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ گویا کہ اس کی انوار اور تجلیات تجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تیرا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یزید نماز میں کوتاہیاں کرتا تھا۔ آج لوگ کتنے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جلسے کے نام پہ تو ہزاروں جمع ہوں گے، لیکن نماز کے نام پہ کتنے؟ مسجدوں کے اندر دھول ہے، اچانک چلے جاؤ مسجدوں میں چٹائیوں پہ دھول ہے، چٹائیوں پہ گرد و غبار ہے، لوگ نماز میں بالکل دھڑلے کے ساتھ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ سن لو، پورے قرآن میں 700 مرتبہ میرے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھنا آپ اپنے آپ کو رضوی کہہ لو، اشرفی کہہ لو، برکاتی کہہ لو، صابری کہہ لو، مداری کہہ لو، کاملی کہہ لو، ابو لولائی کہہ لو، جنتی کہہ لو، حسینی کہہ لو، محمدی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، نماز چھوڑ کر تم اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو سچا مومن ثابت نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک بے شک، حق حق حق، سبحان اللہ۔ زندگی میں سجدہ نہیں، نماز سے کوسوں دور، اور جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ اگر ٹائم نہیں ملتا تو پھر مسلمان کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ تجھے کھانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے سونے کے لیے ٹائم ہے، تجھے ناچ گانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے واٹس ایپ فیس بک کے لیے ٹائم ہے، تجھے عورتوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے لیے ٹائم، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھ، تجھے اللہ کے لیے ٹائم، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اور ہم اگر ٹائم نکالنا چاہیں تو بالکل نکال سکتے، اس لیے کہ ٹائم کسی کو نہیں ملتا، نکالنا پڑتا ہے۔ آپ جلسے میں ٹائم نکال کر آئے تو پہنچے، اگر تھوڑی سستی کرتے تو اپنی آتے۔ بے شمار لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے، سستی کی، نہیں آئے، بستر پہ لیٹے لیٹے سو گئے، بیٹھے رہ گئے باتیں کرتے ہوئے، نہیں آئے۔ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہارا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ موت سے تمہاری آنکھیں بند ہو جائے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ اکبر، اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھ، اپنے آپ پہ رحم کر، اپنے آپ پہ رحم کر۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا تو بے نمازی کو ہوگا۔ ایک حدیث سن لیجئے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے درۃ الناصحین کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ حدیث سن لے، اس کے بعد ایک اور بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ دل کے کانوں سے سننا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کتاب کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ اے میرے بھائیو، کھیل کود میں کب تک زندگی گنواتے رہو گے؟ اے میرے بھائیو، کب تک اللہ سے دور بھاگتے رہو گے؟ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، جہالت کی زندگی کب تک گزارو گی؟ کب تک سیریل، فلمیں، گانے، باجے، تماشوں میں مصروف رہو گے؟ ہائے ہائے، جو قوم اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگائے اس قوم کی زندگی میں سجدہ نہیں، حالانکہ سجدہ کیا امام علی مقام نے سجدہ کیا، آخری سجدے ہی میں تو جان گئی امام کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آخری وقت تک سجدہ کرتی رہی، مولا کائنات نے آخری وقت
تک ان کی شہادت بھی تو مسجد میں ہوئی. مجھے حیرت ہے مولا علی نے مسجد میں شہادت پائی, سیدہ فاطمہ نماز کی حالت میں اللہ اکبر پوری رات گزار دیتی ہے, امام حسین نماز ہی کی حالت میں شہادت پائے. میری قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ قوم نماز کی طرف نہیں آتی, اس قوم کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی. میرے بھائیو, ہم اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے, کتنی بھی طاقت ہو, کتنی بھی قوت ہو, خدا کا عذاب برداشت نہ کر سکو گے. آئیے صاحب درۃ الناصحین سے ایک روایت سن لیتے ہیں, اپنی بات نہیں, رسول اللہ کا فرمان. ایک بار ایسا ہوا, میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں جلوگر ہے, میرے سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہے. ایک جوان روتے ہوئے مسجد نبوی میں آتا ہے, اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے حال زار پہ رحم کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں, اے جوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے, تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ اس جوان نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. آقا میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میرا باپ مر گیا, میں دیہات میں رہتا ہوں, میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے, نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے. یا رسول اللہ اس لیے میں رو رہا ہوں, میرے باپ کی موت کے بعد بھی نہ کوئی غسل دینے والا, نہ کوئی کفن پہنانے والا. اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا, تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اس کے باپ کو کفن پہناؤ. اللہ اکبر. جب میرے آقا کے دونوں یار صدیق و فاروق تشریف لے گئے اس کو نہلانے کے لیے, جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹائی, اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا, کیا دیکھا؟ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا, اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح تھا. یعنی اس کا منہ انسانوں کی طرح نہیں تھا بلکہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح. یہ بات میری نہیں ہے میرے بھائی, صاحب درۃ الناصحین اس کے ذمہ دار ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے, جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے, جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے, اس رسول کا فرمان سن کر کے لرز جاؤ, اپنے آپ کو تباہ نہ کرو. یہ دنیا کا مال جس کے لیے رات و دن دوڑتے ہو, مرنے کے بعد یہی پڑا رہ جائے گا. تمہارے مال پر لوگ عیش کریں گے, تمہارے مال پہ لوگ آرام کریں گے. نہیں دیکھتے لوگ مر گئے مال چھوڑ کر کے, آج ان کی اولاد عیش کرتی ہے, ان کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی, ان کی قبروں پر کوئی جا کے فاتحہ پڑھنے والا نہیں, کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا نہیں. وہ مغفرت کی دعاؤں کو تڑپ رہے ہیں, مغفرت کی دعاؤں کو ترس رہے ہیں. میرے بھائیوں, اپنے آپ کو تباہ نہ کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنی قبر کی فکر کرو, میدان محشر کی فکر کرو, اللہ کی عدالت کی فکر کرو. ہوا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب اس کے چہرے سے ہم نے کپڑا ہٹایا تو اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح, کالے سور کی طرح تھا. جیسے ہی ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی, زمین نکل گئی. فوراً اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا اور ایک قاصد کو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. جب قاصد حضور کے پاس آیا تو کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صدیق و فاروق کو آپ نے اس کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے بھیجا, لیکن اس کو کیسے غسل دے, کیسے کفن پہنائے؟ اس کا منہ تو سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. اس دیہات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس تشریف لائے. میرے آقا بذات خود وہاں پر اس دیہات میں تشریف لائے, اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے, اس کا جو منہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہوا ہے, اس کا منہ ٹھیک کر دے, اس کا منہ درست کر دے. جب دیکھا گیا حضور کی دعا تھی, عنایت کا جوڑا, اجابت کا سہرا, دلہن بن کے نکلی, دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہوا, یہ حضور نے دعا کی, اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا. فوری طور پہ صحابہ نے, اصحاب مصطفیٰ نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد کفن پہنایا. کفن پہنانے کے بعد صحابہ کرام نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی. صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ صحابہ نے. میرے بھائیوں توجہ کرنا, کسی مسجد کے امام نے نہیں, ہم جیسے مولوی صاحب لوگوں نے نہیں, اللہ اکبر, ہم جیسے پیر صاحب لوگوں نے نہیں, بلکہ اصحاب مصطفیٰ نے روئے زمین پر, روئے زمین
زمین پر چشم فلک نے اور پشت زمین نے انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی مخلوق دیکھا ہے تو اس کو اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ صاحب درۃ الناصحین کے مطابق صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس شخص کو قبر میں رکھا جانے لگا تو کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو اس کا منہ کالے سور اور خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اب مرنے کے بعد جب منہ ایسا ہوا تو قبر میں رکھنے سے پہلے بھی تو ایک بار دیکھ لو کہ اس کا منہ کیسا ہے، دفن کرنے سے پہلے تو اس کا منہ دیکھ لو منہ کیسا ہے۔ جب نماز جنازہ کے بعد اور دفن سے پہلے پھر کپڑا ہٹایا گیا چہرے سے تو اب بھی اس کا منہ کالے سور کی اور کالے خنزیر کی طرح تھا۔ اگر آج کسی کا منہ ایسا ہو جائے تو کتنا ہنگامہ ہوگا، اس وقت ہوا۔ دیکھنے والوں میں ہمت تھی، طاقت تھی، اللہ کے رسول زمین کے اوپر ظاہری طور پہ موجود تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح بار بار کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا اس کے بیٹے کو بلاؤ۔ جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو فرمایا تو سچ بتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں فرماتا، میرا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کسی کو اس طرح کی سزا بلا وجہ نہیں دیتا۔ تجھے بتانا ہوگا کہ تیرے باپ کا جرم کیا تھا، تیرا باپ کرتا کیا تھا، کیا کرتا تھا تیرا باپ؟ تو اس جوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں وہ سو جاتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ بے نمازی تھا۔ تب میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا جب قبر میں وہ دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا جب اس کو اس کی قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا منہ بھی کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اللہ اللہ ہنستے ہنستے کھلکھلاتے کہاں لگاتے ہوئے نمازوں کو چھوڑنے والوں، یہ کسی لیڈر کا، کسی خطیب کا قول نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ کالے سور کی شکل میں اٹھے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر چہرے پہ پھنسی آ جائے، پھنسی، تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے؟ جب پھنسی آنے پر کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے، سور والا منہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ لرز جاؤ، لرز جاؤ۔ یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں۔ میرے بھائیوں میں تمہارے سامنے جو ہے تمہاری منتیں کر کے کہتا ہوں، بہت دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب چکے ہو، نکلو۔ دنیا میں آوارگی کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں پاپ کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے تھے۔ مسلمانوں ہم دنیا میں آئے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کے اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھ لو یزید کی زندگی اور دیکھ لو امام حسین کی زندگی۔ یزید نے نمازیں چھوڑی، یزید نے شراب عام کیا، یزید نے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی، وہ بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو دولت دی، اس نے عیاشی کی، پاپ کی، آوارگی کی۔ آج اس کی قبر کا نشان موجود نہیں ہے۔ 15 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی بیٹا اس کی نسل میں موجود نہیں۔ میرے حسین نے اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، بھوکے پیاسے رہے مگر نماز نہیں چھوڑی، عبادت نہیں چھوڑی۔ ارے تاریخ کی اوراق گواہ ہے کہ کٹا ہوا سر ہے، نیزے پہ چڑھا ہے، لیکن حسین بتا رہے ہیں میرے جسم کا تعلق میرے سر سے ختم ہو گیا ہے، لیکن تلاوت قرآن کر کے بتا رہے ہیں اب بھی قرآن سے میرا
میرا رشتہ موجود ہے. نیزے پہ قرآن سنا کر کے بتایا قرآن سے اب بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹا. جسم سے سر کا رشتہ تو کٹ چکا ہے لیکن قرآن سے میرا رشتہ اب بھی باقی ہے. میرے امام نے نماز پڑھی, صراط مستقیم پہ رہے, سچائی پہ رہے, اللہ کے دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. کیا ہوا؟ ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے, ایک بیمار. آج مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں امام حسین کی اولاد نہ رہتے. اس لیے یزید کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو, چلتے پھرتے یزید مت بنو, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو, توبہ کرو. پتہ نہیں کس کی زندگی کب ہے, کب تک ہے, ہمیں نہیں پتہ. یہ مت سوچنا میرے بھائی